على الرسول النبي الأمي وآل الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرجس كثيرا ورحمة الله على معبيهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. صلوات پڑھیں محمد علیہ زمین کے اللہ مغفرت فرمائے، اپنے حجت کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ہم کے اعمال و انصار میں قرار دے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. فیضان گرامی قدر، صاحبان ایمان، بزرگان دین، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اس کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے اس ذات بے نیاز کا کہ جس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کے ذات احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس ذات کی احتیاج نہ رکھتا ہو، اس ذات کی نیاز نہ رکھتا ہو. بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے سے بے نیاز ہے اور کائنات کی ہر شے کو اس کی نیاز ہے. اسے اس بات کی نیاز نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس کی شان یہ ہے اور مخلوقات کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت اور طاعت کرنے کے بعد اپنی سربلندی اور اپنی معراج کا اعلان کرتے ہیں. لہذا ارشاد ہوا انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. دیکھو اس آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات کے آنے میں اور دن کے چلے جانے میں، دن کے آنے میں اور رات کے چلے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو کشتیاں دریاؤں کے اندر جاری و ساری ہیں اور عالم انسانیت ان سے مسلسل فیض اٹھا رہا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی نے برس کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے رزق کا اللہ نے انتظام کیا بلکہ ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی رزق مہیا کیا. جب پانی برستا ہے تو یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور تازی تازی گھاس اور اشجار پیدا ہوتے ہیں جو جانوروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو بادل آپ اور میں بھی دیکھ رہے ہیں لٹکے ہوئے ہیں، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، یہ ساری کی ساری اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں. آسمان، زمین، رات، دن، دریا، کشتیاں، پہاڑ، اشجار، انہار اور آسمان سے برستا ہوا پانی، یہ ساری کی ساری اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے آپ کو بھی پہچنوایا ہے تو اپنی نشانیوں کے ذریعے سے پہچنوایا ہے. اور اس نے یہ اعلان کیا کہ نشانیوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور ہمیں پہچانتے چلے جاؤ. کسی نہ کسی
پہچان اور کسی نہ کسی نشانی کی بنیاد کے اوپر، کسی نہ کسی علامت کی بنیاد کے اوپر انسان بھی پہچانا جاتا ہے اور دوسری مخلوقات بھی پہچانی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہوں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زمین مردہ بھی ہوتی ہے؟ جس کو پانی برسا کے زندہ کیا جاتا ہے، کیا یہ زمین مردہ بھی ہوتی ہے؟ تو قرآن کی روشنی میں تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاں زمین بھی مردہ ہوتی ہے اور اللہ پانی برسا کر اس کو زندہ کرتا ہے۔ کہا زمین کا مردہ ہونا کیا ہے اور زمین کا زندہ ہونا کیا ہے؟ کہا دیکھو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر مقصد خلقت کو وہ چیز پورا نہ کرے تو دیکھنے میں کتنی ہی زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد اللہ نے خلق کیا ہے، اگر وہ مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے وہ چیز تو زندہ ہے۔ اللہ نے کہا جب تک پانی نہیں برستا زمین مردہ رہتی ہے، اور جب پانی برس جاتا ہے تو مردہ زمین ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ میرے پروردگار کیا مطلب ہے؟ کہا جب تک پانی نہیں برستا زمین بنجر رہتی ہے، اس میں قوت نمو رویدگی نہیں رہتی، نہ گھاس پھوس پیدا کر پاتی ہے، نہ درخت پیدا کر پاتی ہے، لہذا زمین کا یہ مردہ ہونا ہے۔ زمین کا زندہ ہونا یہ ہے کہ زمین جس مقصد سے خلق کی گئی ہے اسے پورا کرے تو زمین زندہ ہے۔ اگر گھاس پھوس پیڑ پودے نہ اگا پائے تو زمین مردہ، اس لیے کہ مقصد خلقت ارض یہی ہے کہ وہ ان درختوں کو، گھاس پھوس کو، پیڑ پودوں کو، رزق کو، گیہوں کو، چاول کو، اناج کو، مکھی کو پیدا کرے۔ اگر وہ پیدا نہیں کرتی ہے تو مردہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر مقصد خلقت پورا ہو رہا ہے تو زندہ ہے، ورنہ کھانے پینے والے کو زندہ نہیں کہتے، اطاعت الہی میں سرگرم رہنے والے کو زندہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ وہ ہماری عبادت اور اطاعت کرتا رہے۔ اچھا یہ کیوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہر سال ہی محرم کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہر سال محرم کیوں؟ تو اب اس کا جواب بھی قرآن خود دے رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جب تک پانی نہ برس جائے زمین مردہ رہتی ہے؟ بس صرف اشارہ کرو، جب تک پانی نہ برس جائے زمین مردہ رہتی ہے۔ اللہ نے یہ انتظام برتا ہے، اس کا کرم ہے، کروڑا احسان ہے کہ یہ نعمت بعنوان ذکر اہل بیت، بعنوان محرم ہمیں دی ہے، اس لیے کہ سال بھر جو بے دینی کی گرد ذہنوں پہ جم جاتی ہے وہ عزائے حسین کے آبشار دھو دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بھائی مقصد سے جب دوری ہو جاتی ہے تو اس کی یاد دہانی کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو ہوتا ہے نا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کم سے کم ہمیں اس حوالے سے بار بار درمیان میں وقفے کے ساتھ، اور پھر جب سال گھوم کے آتا ہے تو 2 مہینہ 8 دن مسلسل ذہنوں کی آبیاری پروردگار عالم کرتا ہے۔ کہا دیکھو اگر مقصد خلقت سے دور ہو گئے ہو تو آؤ فرش حسین پہ سمجھو کہ مقصد حیات کیا ہے۔ اگر عبادت سے دور ہو گئے ہو تو آؤ مسجد مجلس میں آؤ اور سمجھو کہ عبادت خدا کسے کہتے ہیں۔ اگر اخلاق سے دور ہو گئے ہو تو آؤ اس فرش پہ تمہیں سمجھایا جائے گا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اگر آپسی رشتوں کے احترام سے دور ہو گئے ہو تو آؤ اس فرش پہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ آپسی رشتوں کا احترام کسے کہتے ہیں۔ اگر ہو گیا ہے تمہارا ذہن اس بات سے دور کہ حقوق الناس کی پاسداری کس طرح سے ہوتی ہے تو کربلا میں آ کے دیکھو، کربلا میں حسین یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی پاسداری کیسے ہوتی ہے، غلاموں کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، بھتیجوں کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، بھانجوں کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، بھائیوں کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، اپنے عزیزوں اقارب کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، یہ کربلا ہمیں بتاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی ویسے ہی نہیں ہوتا ہے ذکر حسین۔
اور کچھ لوگوں کی دکانیں جو سال بھر بند رہتی ہیں، جو بازار بالکل ٹھنڈا پڑا رہتا ہے سال بھر، جس پہ برف پڑی رہتی ہے، وہ دکانیں بھی کھل جاتی ہیں محرم سے پہلے ہی، اور بدعت اور شرک کے فتوے جو ہے تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جب تک ذکر حسین کو نہیں سمجھا جائے گا، حقیقت دین کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا، جب تک حسین کی آواز آتی رہے گی کہ یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور آسمان کیوں خلق کیا گیا ہے، کس نے خلق کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان مشرکین سے یہ پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا ہے اور رات اور دن کو انسان کے لیے کس نے مسخر کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ جواب یہی دیں گے کہ اللہ ہی نے مسخر کیا ہے اور اللہ ہی نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس عنوان کی مختلف آیات ہیں جہاں پہ ایک منزل پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی ان سے پوچھئے کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے، تو مشرک جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہرگز ہرگز وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، بڑا عظیم مقصد رکھتا ہے ذکر امام حسین۔ جب ہر سوال کے جواب میں مشرک اس بات کو کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا اللہ، رات اور دن کا خلق کرنے والا اللہ، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، میں کہتا ہوں جب اللہ کو یہ مانتے ہی ہیں تو پھر مشرک کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب قدم قدم پہ شرک کا خوف دلایا جاتا ہے، یہ نہ کرو شرک ہے، یہ نہ کرو شرک ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو بار بار ہر سوال کے جواب میں مشرک یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ ہی پانی برساتا ہے، اللہ ہی رات کو پیدا کرتا ہے، اللہ ہی دن کو پیدا کرتا ہے۔ تو جب اللہ کا اعتقاد ہے تو پھر مشرک کیوں ہے؟ پھر اللہ کی نگاہ میں لعنتی کیوں ہے؟ میرے مالک تجھے تو مانتا ہے۔ کہا سنو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجھے ماننے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا کیا بات کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میرے مالک ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، توحید 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 تو ہر وقت ہر جگہ اور ہر مقام پہ آپ کو پرچم توحید بلند دکھائی دے گا، اللہ اللہ کی صدائیں آئیں گی، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے اللہ مانتے ہیں مگر پھر بھی مشرک ہیں۔ کیوں میرے پروردگار؟ پھر ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے میرے نبی آپ دیکھیے تو صحیح، ان سے پوچھئے کہ جب تم اللہ کو خدا مانتے ہو تو بتوں کو پوچھتے کیوں ہو؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو اللہ مانتے ہو، اس کو خدا مانتے ہو، تو بتوں کو کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ تو اب یہ مشرکین ہی کی جانب سے جواب ہے قرآن مجید میں کہ وہ کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ تو گواہ رہنا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بس ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہو جائے۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، قرآنی لفظ ہے بھائی، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ما نعبدہم، وہ یہ کہہ رہے ہیں مشرکین کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، پھر تم یہ کر کیا رہے ہو؟ کَإِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو قربت خدا حاصل کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، غور کیجئے گا، ان کے جواب میں، مشرکین کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ارے کیا قیامت کر رہے ہو، وسیلہ بنانا تو حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔
بھائی آج کل یہ آواز بہت اٹھتی ہے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وسیلہ نہ پکڑیے، وسیلہ نہ بنائیے، وسیلہ اختیار نہ. تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کہہ رہے پروردگار ہم انہیں تیرے قربت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تم کام بالکل غلط کر رہے ہو. میری قربت کے لیے نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے، نہ کسی سبب کی ضرورت ہے، نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے. جب ایسی ایسی واضح آیات سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے مومن متقی بن، اور اگر میری معرفت حاصل کرنی ہے تو وسیلہ اختیار کرنا. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وسیلہ ہر کوئی اختیار بھی نہیں کر سکتا. اللہ چھانٹتا چلا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقو، متقی بنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ایمان بھی کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد تقوی کی منزل ہے، اور تقوی کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلے کو اختیار کر لو. وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، ممکن ہے کہ تمہیں نجات مل جائے. توجہ رکھیے گا، اللہ کرے مومن متقی بن. معلوم ہوا کہ مومن کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے. اچھا آپ کسے کہتے ہیں متقی؟ تقوی کی تعریف تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی تعریف میں بھی جو چھوٹے بچے کے بھی سمجھ میں آ جائے وہ کر کے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ایمان سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا کہ جب تک تو متقی نہ ہو جائے. مولا کہتے ہیں تقوی کی چھوٹی سے چھوٹی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ پہ تمہارا ہونا ضروری ہے وہاں تم موجود رہو، اور جہاں تمہارا ہونا ضروری نہیں ہے وہاں سے دور رہو. یہ تقوی کی ہے بیسک تعریف. کیا مطلب؟ کہا اگر آذان ہو تو مسجد میں ہونا ضروری ہے، وہاں رہو. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اور مومن بھی بن گئے اور متقی بھی بن گئے. چلیے مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. کیا مطلب؟ کا کلمہ بھی پڑھ لیا الحمدللہ، اور اب تقوی بھی اختیار کر لیا، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہے اور نہیں کیا ہے تو کر لیں گے، زکوٰۃ بھی اگر دیتے ہیں تو دیتے ہیں، جب مکلف ہو جائیں گے تو دیں گے، نہیں دیتے ہیں تو. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئیں، تو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وسیلے کو اللہ کہتا ہے وسیلے کو اختیار کرو. وسیلے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کوئی مومن رہ نہیں سکتا جب تک دامن اہل بیت پکڑے ہوئے نہ ہو. کسی متقی کا تقوی بچ نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن ہاتھ میں نہ ہو. اور وسیلے کے بعد ہے اللہ کہتا ہے جہاد کرو، وسیلہ اختیار کرو اور جہاد کرو. اسی لیے مذہب جعفری نے، مذہب اہل بیت نے میدان جہاد کے لیے معصوم کی پرمیشن کو لازم قرار دیا ہے، اس لیے کہ معصوم کے حکم سے اگر ہوتا ہے تو جہاد ہوتا ہے، اور مولوی کے حکم سے ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وسیلہ چاہتا ہوں. مشرکین کو اللہ نے یہ ڈانٹ کے منع نہیں کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. توجہ رکھیے گا، جہاں تک آواز جا رہی ہے اور سمجھنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں قصد قربت کی خاطر، تیری قربت حاصل کرنے کی خاطر انہیں سبب اور وسیلہ بناتے ہیں تاکہ تجھ تک پہنچ سکے. اللہ نے کہا نہیں، تمہاری غلطی ہی یہ ہے کہ تم نے یہ وسیلہ خود بنایا ہے.
عزیزان گرامی، نہ تو میں کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی روایت پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی تاریخ کی بات پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی آیت۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ان کی عبادت نہیں کرتے، مجھے اللہ مانتے ہو مگر پھر بھی مشرک۔ یا اللہ کیوں؟ کہا تم یہ نہیں جانتے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے وسیلہ بنائے۔ تو یہ وسیلہ بنانا امت کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو وسیلہ بنانا ہے، کیسا وسیلہ بنانا ہے۔ اوپر سے وہاں سے روڈ سے نیچے آنے کے لیے کیا وسیلہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ میرے خیال سے 11 نمبر کی گاڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہر جگہ کا الگ الگ وسیلہ ہے۔ اوپر جائیے تو اس میں گاڑی میں کار میں بیٹھ کے چلے جائیے، اور اگر کہیں دور کا دوسرے ملک کا سفر کرنا ہے تو اس کا وسیلہ الگ ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے، پہنچنا ہے اللہ تک۔ بھئی یہ ساری تقودو، یہ ساری کوشش اس لیے ہو رہی کہ اللہ تک ہی تو پہنچنا ہے۔ سارے مسلمان وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اگر آنا نہیں چاہو گے تو گریبان پکڑ کے لے آئے گے۔ بھئی راجعون اور ترجعون کا یہی تو مطلب ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مولا علی علیہ السلام جس وقت حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ملی، آپ نے فوراً فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ جو اپنی طبیعت سے جانے والے ہیں، یعنی جو تیار ہیں، سامان سفر جن کا تیار ہے، وہ راجعون کی منزل میں ہیں۔ اور جن کا زیادہ سفر تیار نہیں ہے اور وقت آ گیا ہے تو اللہ کہتا ہے آنا تو نہیں چاہو گے لیکن ہم پلٹا لیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ میں بناؤں گا، جیسے وسیلے کی ضرورت ہوگی میں ویسا بناؤں گا۔ تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ تک آنے کے لیے جیسا تم خود ہو ویسا وسیلہ بناؤ گے، لیکن یہ اللہ تو میں جانتا ہوں کہ مجھ تک اور میری معرفت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ کیسا ہونا چاہیے۔ توجہ، ساری تقریر کا نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ نے جن کو سب سے پہلے اپنی معرفت کا وسیلہ بنایا، انہی کو اپنی ذات تک پلٹنے کا بھی وسیلہ بنایا ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، وسیلہ میں بناؤں گا۔ تم جیسا سمجھ رہے ہو یہ تمہاری فکر محدود ہے، میں بناؤں گا۔ اور میرے بنانے کا معیار یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو مسلمان پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے انتخاب کی منزل کیا ہے، معیار انتخاب خدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پوری روئے زمین واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ اس کو کہاں کس کو رسول بنانا ہے اور کہاں اپنی رسالت کو قرار دینا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے علم کی بنیاد پہ اس پوری کائنات میں انتخاب کیا ہے، ہم نے کسی جاہل کو وسیلہ نہیں بنایا ہے، ہم نے عالم کو وسیلہ بنایا ہے۔ اور اب نہ میں نہ آپ نہ کسی مولوی مفتی اور نہ کسی فرقے کی بات ہے، یہ کسی زور زبردستی کی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ فضیلتیں کسی کو بانٹیں۔
میں اور آپ یا ساری دنیا مل کر اگر کسی کو فضیلت دے تو وہ حقیقی فضیلت اور عزت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے دنیا کا حال دیکھا ہے کہ جو دنیا عزت کا تاج پہناتی ہے وہی اس ٹوپی کو اتار بھی لیتی ہے۔ اگر تاریخ آپ کی نگاہ میں ہو عزیزان گرامی، شوق میں بنا دیتے ہیں اور پھر جب بوجھ گردن میں پڑتا ہے تو یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ گلے میں ہم نے اپنے آفت ڈال لی، اس کو کہاں بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اللہ نے معیار فضیلت قرار دیا ہے۔ یہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اس کو سب کو کیسے ایک ترازو میں تول سکتا ہوں؟ معیار فضیلت ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی میرے ایسا طالب علم ہے، تو سب کو برابر میں کیسے کہہ دوں؟ جتنے جتنے مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی عزت ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس فورس اور طاقت زیادہ ہے، لاٹھیاں زیادہ ہیں، افراد کی طاقت کے اوپر اگر کوئی کسی کو منوا لے تو کتنی دیر رہے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ میں آپ حضرات کے ذہنوں کو نہیں الجھاؤں گا، بس مجھے 2-3 نقطے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں قرآن مجید سے کہ اللہ نے معیار فضیلت قرار دیا ہے ہر چیز کو۔ جس کو جتنی فضیلت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، جس کو دی ہے اس نے فضیلت کو اختیار کیا، یعنی اس میں وہ ظرفیت اور صلاحیت ہے کہ وہ اس فضیلت کا مالک بن سکے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان حاصل تو کر لیتا ہے مگر اس کا حقدار نہیں ہوتا، جیسے کہ علم بھی ہے۔ علم بھی انہی چیزوں میں سے جو علم بعنوان نور ہے، اس کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے یخسف فی قلب من یشاء۔ لیکن یہ جو دنیاوی علم ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، جس کے لیے مولا کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے سینوں میں علم چلا جاتا ہے کہ وہاں جا کے پریشان ہی رہتا ہے کہ کس طرح سے نکلوں۔ ٹھیک ہے، یتلجلج فی صدرہ، اس کے سینے میں پریشان ہی رہتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے۔ قاضی شرح جیسے، توجہ کیجئے گا، صرف اشارے کر رہا ہوں، اشاروں ہی کا نام مجلس ہے، کسی تفصیلی بات کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہوا ہے، لیکن علم کو برداشت کرنے کے لیے بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اور ایمان کو بھی برداشت کرنے کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے۔ سب کے پاس برابر نہ علم ہے، نہ سب کے پاس برابر ایمان ہے۔ اللہ جس میں جتنی صلاحیت دیتا ہے اس کو اتنا علم دیتا ہے، جس میں جتنی صلاحیت دیتا ہے اس کو اتنا ایمان دیتا ہے۔ اگر ابو ذر کو یہ معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے کہ تو وہ اسے قتل کر دیں، بھئی ہے یا نہیں حدیث کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے دل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام ایمان اور ہے، ان کا مقام ایمان اور ہے۔ اس لیے یہ درجہ بندی ہوئی کہ کوئی ایمان کے 8ویں درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 9ویں درجے کے اوپر ہے، کوئی ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر ہے۔ حضرت مقداد ایمان کے 8ویں درجے کے اوپر ہے، حضرت ابوذر ایمان کے 9ویں درجے کے اوپر ہے، حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ایمان کے 10ویں درجے کے اوپر فائز ہو جائے وہ گورنر بن کر اگر مدائن میں چلا جائے اور مدائن کے کتوں سے کہہ دے کہ اے مدائن کے کتوں، تمہیں علی کا گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ آج رات میں جو بھی چوری کے ارادے سے نکلے اسے پھاڑ کھانا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
تو آپ نے دیکھا یہ ایمان کے 10 درجے ہیں. ایمان کے 10 درجے جسے حاصل ہو جائے تو مخلوقات پہ اختیار رکھنے لگتا ہے. میں بات 10 درجوں کی کر رہا ہوں. جب مقام 10 درجوں کا یہ ہے تو کل ایمان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کل ایمان ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی مقداد کو ابو ذر سے لڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا ابو ذر کو کبھی سلمان سے جھگڑتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو 10 درجے کیوں دے دیے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے جس کو جس منزل پہ دیکھا، جس میں جتنی ظرفیت و صلاحیت دیکھی، اتنا اس کو ایمان ملتا چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے بھی ظرفیت کی ضرورت ہے. کم ظرفوں کو تو تھوڑا ایمان نہیں ملتا. قدر نہیں کیا آپ نے اس جملے کی. بھائی اردو کا لفظ ہے، اس سے پیارا یہاں یہ بہت زیادہ جو ہے بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ کم ظرفوں کو تو تھوڑا ایمان نہیں ملتا تو کل ایمان کیسے ملے گا؟ سب کے حصے میں ایمان نہیں آتا. عزیزان گرامی، انبیاء میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے جب فضیلتیں تقسیم کی ہیں، درجہ بندی کی ہے، تو کیا آپ نے دیکھا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی سے اختلاف کیا ہو؟ حضرت آدم کو کوئی شریعت ملی؟ نہیں ملی. 4 آدمیوں کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا اللہ نے دے دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسماء کا علم دے دیا کہ جاؤ یہ اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے. اس کے بعد حضرت نوح آ گئے، 1.25 لاکھ انبیاء بنائے، انبیاء میں سے 313 رسول بنا دیے، اور 313 میں سے 5 اولو العزم، جنہیں کہتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑے رسول. یہ اولی العزم ہیں. ان کو صاحبان شریعت بنا دیا، ان کو کتاب بھی دی اور شریعت بھی دی. مگر میں نے، توجہ رکھیے گا، ایک تحفہ فقرہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، اس کو یہاں اس مجلس میں محفوظ کریے گا. دھوپ ہے، گرمی ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے اور بہترین جزائیں عنایت فرمائے. اس ذکر اہل بیت کی کتنی جزا ہے اس کو یا اللہ جانے، یا اللہ کا رسول جانے، یا حسین علیہ السلام کی مادر گرامی جانے. لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 1.25 لاکھ کو انبیاء بنایا، اس میں 313 کو سلیکٹ کیا تو باقیوں نے احتجاج کیا ہو. علم اٹھا لیا، صاحب چلیے بھائی ریلی نکل رہی ہے. کس بات کی ریلی نکل رہی ہے؟ کب ہے ہمیں رسول نہیں بنایا، ہمیں رسول نہیں بنایا. یہ بل پاس کروانے کے لیے توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ریلی نکلی بل پاس؟ نہیں. توجہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ جس کا جو حق ہے اس کو مل گیا. تم بل پاس کرا کے کسی کو صاحب عزت نہیں بنا سکتے. صلوات علی محمد و آل محمد. اہل بیت کے مقابلے میں عام لوگوں کو لا کے کھڑا کر کے اور بل پاس کرا کے تم عزتیں کراؤ گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو 1.25 لاکھ میں سے 1,24,000 میں سے اللہ نے 313 کا انتخاب کیا، اور 313 میں سے بھی دیکھیے یہ بہت کم 5 منتخب ہو گئے، مگر کوئی اختلاف نہیں. اب اس بات کو سمجھنا کہ کیوں اختلاف نہیں، اور قرآن پڑھنے والوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اچھی طریقے سے کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اختلاف نہیں ہے. یہ انجمن کوئی 1000-2000 لوگوں کی نہیں ہے. یہ انبیاء کی انجمن کوئی 1000-2000 لوگوں کی نہیں ہے. کتنے 1.25 لاکھ کی یہ انجمن ہے، مگر اختلاف نہیں ہے. اللہ اکبر. اختلاف نہیں ہے. یہاں 2 4 10 20 بھی ہو جائے، اپنے ہی اوپر بات آ رہی ہے بھائی، ہے نا بھائی؟ ہم اپنے نفس کا بھی تو جائزہ لیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے کہ 4 2 10 لوگ
اور اختلاف، پروردگار یہ کیوں کہا سمجھو، ما ارسلنا من قبلک من رسل الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے نبی آپ ان لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیجئے جو تو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے مجھے بھی اور مجھ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا ان کا ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر مقصد ایک ہو، اگر مقصد ایک ہو اور انجمن سوا لاکھ کی بھی ہو جائے تو اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر مقصد ایک نہ ہو اور اپنی خواہشات درمیان میں آ جائیں تو یہاں کی انجمن الگ ہے، وہاں کی الگ ہے، نیچے کی الگ ہے، وہ الگ ہے اور ہم الگ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہیں نہ کہیں ہم مقصد کربلا سے بھٹک جاتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے۔ کربلا والوں کا مقصد ایک تھا، جہاں مقصد میں یگانگت ہوتی ہے وہاں اختلافات نہیں ہوتے۔ فکری اختلافات بجا ہیں۔ آپ کی فکر مجھ سے نہیں مل سکتی، میری فکر آپ سے نہیں مل سکتی۔ ہر آدمی کی سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات کی بات الگ ہے، اس میں آپ اپنی فکر کو لڑائیے، جتنا لڑا سکتے ہیں، جتنے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں دوڑائیے، لیکن معاملہ جب دین کا آ جائے تو ایک نقطے پہ جمع ہو کے بتاؤ کہ کربلائی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ معیار فضیلت اللہ نے الگ الگ قرار دیا ہے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ آپ اور میں اور دنیا والے اگر کسی کو صاحب عزت بنانا چاہیں تو بہت تھوڑی دیر کے لیے یہ ہو سکتا ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھے وہ فرعون جو خدا بنا بیٹھا تھا اور جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ایسا ویسا رب نہیں ہوں میں، رب اعلی ہوں۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، پڑھیے قرآن مجید۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جس طریقے سے موسیٰ کہتا ہے کہ اس کا اللہ نے جنت بنائی ہے اور جنت کے نیچے نہریں جاری کی ہیں، تو دیکھو میرے محل کے نیچے بھی نہریں جاری ہیں، یہ نہریں میرے قدموں کے نیچے جاری ہے۔ بڑا فخر تھا اسے اس بات پر کہ میں نے نہریں پانی کی اپنے قصر کے نیچے نکلوا لی ہیں۔ اللہ نے کہا پھر جس چیز پہ گمان کرتا ہے اگر اسی چیز سے ذلیل نہ کر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ توجہ کی جگہ، غور کی جگہ۔ کبھی کبھی انسان اسی چیز کے ذریعے سے ذلیل ہوتا ہے جس پہ اسے بڑا گمان ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو کرسی اور تخت پہ بڑا گمان ہوا ہے مگر اسی تخت کے ذریعے سے رب نے انہیں ذلیل بھی کر دیا ہے۔ یزید کو کس بات پہ گمان تھا؟ تخت و تاج ہی کے اوپر تو گمان تھا۔ اللہ نے کہا اگر اسی تخت و تاج کو لعنت کا طوق بنا کر تیرے گلے میں نہ ڈال دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ تو اللہ نے معیار فضیلت قرار دیے۔ اچھا اب سن لیجئے جلدی سے، معیار فضیلت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے معیار فضیلت علم ہے، جہالت نہیں۔ باب مریض العلم کے پاننے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے معیار فضیلت علم ہے، جہالت نہیں، لہذا سب علم حاصل کرو۔ پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ علم حاصل کرو۔ وہ کہتے رہے لوگوں کو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، لیکن خود نہ کر سکے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کتنی بے وقوفانہ یہ دلیلیں ہیں، توجہ کیجئے گا۔ علم معیار فضیلت ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ چھوٹے بچے بھی اس بات کو سمجھے، میرے سامنے زیادہ تر اسٹوڈنٹس بیٹھے، گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ الفرصت تمر کما مر السحاب، جیسے یہ بادل سر سے گزر جاتا ہے ایسے ہی فرصت نکل جاتی ہے، جیسے ریت ہاتھ کی مٹھی سے نکل جاتا ہے
ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، پھر آدمی سوچتا ارے اتنی جلدی وقت نکل گیا، اور پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ لہذا وقت کا صحیح استعمال کرنا ہی علی علیہ السلام کو ہونے والوں کی پہچان ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتے۔ ایک منزل پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا مجاہد اور قائد برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ نساء میں ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ دیکھو جو گھروں میں بیٹھے آرام کے ساتھ، کیا وہ ان کی برابر ہو سکتے ہیں جو میدان میں جان دے رہے ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ سبیل الہی میں پیش کر رہے ہیں؟ وہ ان کا مقام بہت بلند ہے، اور جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کا مرتبہ ویسا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہم فضیلت دیتے مجاہدین کو قائدین کے اوپر، عالموں کو جاہل کے اوپر۔ اور پھر ایک اور لفظ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، میری نگاہ میں وہ زیادہ محترم ہے۔ اللہ کی نگاہ میں مکرم اور مشرف اور محترم ہونے کے لیے پیسے کی شرط نہیں ہے، گھر مکان کی شرط نہیں ہے۔ جو جتنا تقوی میں آگے ہے اتنا ہی اللہ کے زیادہ نزدیک ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں اتقا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ایک آخری منزل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس میں اللہ کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل سامنے کی چھوٹی چھوٹی بات ہے، جیسے کوئی بزرگ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے بیٹے، اور یہی نہیں اس کے علاوہ بھی اور مقامات پہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ زندہ مردے کے جیسے نہیں ہو سکتا، بینا نابینا کے جیسا نہیں ہو سکتا، دھوپ سائے کے جیسی نہیں ہو سکتی، سایہ دھوپ کے جیسا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ تو نگاہ قدرت میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ عزیز ہے، نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو مجاہد ہے، نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو عالم ہے، نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو مومن ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، سب برابر سب برابر سب برابر کی تصویر نہ پڑھا کرو، اور اگر قرآن پڑھ لیا ہے تو اللہ سے پوچھو پروردگار تیری نگاہ میں محترم کون ہے؟ کہا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ محترم، جو سب سے بڑا مجاہد ہے وہ محترم، جو سب سے بڑا عالم ہے وہ سب سے زیادہ محترم، جو سب سے زیادہ ایمان والا ہے وہ محترم۔ تو اگر علی کے مقابلے میں کسی کو بھی آپ لانا چاہ رہے ہیں تو لے کے آئیے، مگر یہ بتانا پڑے گا کہ اس کے ایمان کا درجہ کیا ہے، اس کے علم کا درجہ کیا ہے، اس کے تقوی کا درجہ کیا ہے، اس کے علم کا اور جہاد کا درجہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا امیر المومنین کی کمال کی منزل یہ ہے کہ جب علم کی منزل آئی تو علی عالم نہیں ہے بلکہ عالم ہے، اور وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے انی عالم طرق السماء من الارض، وہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جہاد کی منزل آئی تو اب اللہ کہہ رہا ہے جبریل جا اور علی کے جہاد کا اعلان کر دے، اور خالی ہاتھ نہ جانا۔ آپ نے غور نہیں کیا، خالی ہاتھ نہ جانا، ذوالفقار لے کے جانا، اور یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے جانا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ علی کا جہاد ہے، یہ علی کا علم آپ نے سنا، اور علی کے تقوی کی منزل جب آئی تو علی متقی نہیں ہے، علی امام المتقین ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی تقوی کی منزل میں متقی نہیں، علی امام المتقین ہے۔ اور بات رہ گئی ایمان کی، بات رہ گئی ایمان کی، تو علی صرف مومن ہی نہیں، زبان صادق نے کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، علی کل ایمان ہے جو کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی کل ایمان ہے، علی کی محبت جس دل میں نہ ہو اس میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہے علی علیہ السلام کی محبت دل میں نہ ہونے کی، قرآن مجید نے بھی بار بار بیان کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہم کسی سے زبردستی تو نہیں منواتے کہ آپ اہل بیت کو مانو یا مولا علی کو مانو، مگر بتاتے ضرور ہیں کہ اگر دنیا میں صفحے کائنات میں ان کے جیسا کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، زبردستی منوانے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب سے تلاش کر کے دکھاؤ کوئی اگر ان کا ثانی دکھائی دے۔ نہ عمل میں ان کا کوئی ثانی ہے، نہ ایمان میں ان کا کوئی ثانی ہے، نہ تقوی میں ان کی کوئی مثال ہے، نہ جہاد میں ان کی کوئی مثال ہے۔ ہم نے بڑے مجاہدوں کو دیکھا ہے، جاہدو فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالہم وانفسہم، اپنے اموال کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے۔ اور جب مال کے ذریعے سے جہاد کر لو تو پھر سوچنا کہ جان کے ذریعے سے جہاد کیسے ہوتا ہے۔ مجلس آخری مرحلے میں کہ اللہ نے پہلے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا سکھایا ہے۔ پہلے بچے کو چھوٹی کلاس پڑھائی جاتی ہے، پھر دھیرے 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 ایک دم سے گریجویٹ تھوڑی بنایا جاتا ہے۔ لیکن جو نرسری میں ہوتا ہے، نرسری میں رہتے ہوئے گریجویشن کو نہیں سمجھ سکتا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں فضائل کا، نرسری میں رہتے ہوئے ایجوکیشن گریجویشن کو نہیں سمجھ سکتا، ہائی ایجوکیشن کو نہیں سمجھتا، چونکہ ابھی وہ اس درجے تک پہنچا نہیں ہے۔ لیکن جو گریجویٹ ہے وہ نرسری کو ضرور پہچان سکتا ہے۔ تو چھوٹی ذہنیت رکھتے ہوئے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے دوستوں، جب چھوٹا ذہن رکھتے ہوئے علی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کا باپ کسی کو کیا سمجھ میں آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کہہ رہا جہاد کرو میری راہ میں مال کے ذریعے سے۔ اور یہ ہاتھ دیکھیے، سر اٹھائیے، یہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچے، اس کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ ہاتھ اٹھ کے یہاں تک پہنچ جائے، بہت بہت بڑے جذبے کی ضرورت ہے جانے کے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ، عادت ڈالو مال کے ذریعے سے جہاد کرو۔ اور اب ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ اتنا دو، جتنا ہے اتنا دے دو۔ وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً۔ بہت شوق ہے نا تمہیں نبی کو گھیرنے کا، میں اب وقت ہی نہیں چھوڑتے تھے، ایک منٹ کا بھی آرام بھی نہیں کر پاتے تھے نبی اکرم۔ ہر وقت شمع رسالت کے پروانے گھیرے رہتے تھے، ہر وقت کہ اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، چاہتے یا تو چاہتے ہی اتنے ہوں گے کہ ہر وقت بیٹھے بھائی ان سے سنتے رہیں اللہ کی باتیں، یا کچھ اور سیاسی اغراض بھی ہو سکتے ہیں کہ دیکھتے رہے کہ ان کے پاس کون کون آتا ہے۔ حضرت سلمان راستے میں مل گئے، اب بات بڑھانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ لطیف بات آگے، 1 منٹ کی بات ہے، ختم کرتا۔ حضرت سلمان فارسی سلمان محمدی راستے میں مل گئے، اور ایک صاحب کہنے لگے کون ہے نبی کے پاس اس وقت کون بیٹھا ہے؟ حضرت سلمان نے کہا معرفہ، میں اسے نہیں پہچانتا، بھائی کون ہے؟ مجھے کیا پتا کون ہے، میں اسے نہیں پہچانتا۔
کہا ہے ویسے کوئی ہے کوئی؟ ہاں جی ہاں ہے تو، لیکن میں اسے پہچانتا ہوں۔ اب یہ پہنچے، دیکھا کیا کہ علی علیہ السلام بیٹھے، غصے میں آگ بگولا ہوگا، کہنے لگے یا رسول اللہ۔ حضرت سلمان ہے یا حضرت ابو ذر ہے، دونوں میں سے ایک کا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ابو ذر سچ بولتا ہے، اور حضرت ابو ذر کے لیے بھی پیغمبر نے حدیث فرمائی تھی نا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ کہا آپ تو کہتے ابو ذر اتنا سچا ہے، کہ پھر کیا ہو گیا؟ کبھی راستے میں ملے تھے، کہا پھر، کہا ہم نے پوچھا کہ کون نبی کے پاس بیٹھا ہے، کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ صاف سفید جھوٹ بول دیا۔ کہا ابو ذر نے جھوٹ نہیں بولا، یا علی کو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ تو ان ہستیوں کو پہچاننا آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، زبردستی ہم نہیں منواتے۔ آئیے قرآن کہہ رہے ان کے جیسا کوئی لاؤ تو صحیح، پھر اس کو لا کے مقابلے میں کھڑا کر کے کہو کہ سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مال کے ذریعے سے جہاد کرو، جان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ میں کہتا ہوں پروردگار یہ مال کے ذریعے سے کیوں آزماتا ہے؟ تو جان ہی جو مانگ لے، بات ختم ہو رہی ہے۔ یا اللہ مال کے ذریعے سے کیوں آزماتا ہے کہ مال دو اللہ کی راہ میں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ کتنا دو، اللہ نے تو کہا تھا کہ میرے نبی کو اگر گھیرنے کا اور بات کرنے کا شوق اتنا زیادہ تمہیں ہے، وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو صدقہ دے کے آیا کرو، صدقہ دے کے لے کے نہیں، صدقہ دے کے آیا کرو۔ مولا علی کے پاس 1 درہم تھا، اس کو 10 حصوں میں بانٹا اور صدقہ دیا، 1 حصے کو پھر گئے، 10 مرتبہ صدقہ دیا، ایک بار نہیں، ایک بار نہیں۔ اگر کوئی نہ دیتا تو یہ آیت تفسیر کی محتاج رہ جاتی کہ بھئی ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس کی تفسیر نہیں ہوئی، عمل علی نے تفسیر کر کے بتایا کہ جو 1 کھجور اللہ کی راہ میں نہ دے سکے وہ جان کیا دیں گے؟ لہٰذا اللہ نے کہا مال دو پہلے، جان بعد میں دینا۔ کہ پروردگار کیوں؟ کہا سنو بھائی، دیکھو ادھر، یا اللہ مال کیوں مانگتا ہے پہلے؟ کہا اس لیے کہ جن کا ہاتھ جیب تک نہیں پہنچتا قبضہ شمشیر تک کیا پہنچے گا؟ بھائی ہم کہتے ہی تو ہے وَجَعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ، مولا کی زیارت پڑھتے ہیں صبح شام، ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْتَشْهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہمیں ان شہیدوں میں قرار دے کہ جو امام کے سامنے ہوں گے۔ تو کیسے؟ جہاد کی تو عادت پڑی نہیں، تو یہ زمانہ ہے جہاد بالمال کا۔ دعا کرتے رہو مال کے ذریعے سے جہاد کر کر کے کہ اللہ وہ موقع بھی عنایت فرمائے کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہو سکے۔ اللہ نیات کو آزماتا ہے، ان کے جیسا اہل بیت کے جیسا کسی نے جہاد بھی نہ کیا۔ اللہ کہتا ہے مال کے ذریعے سے جہاد کرو، پھر جان کے ذریعے سے، اور ایک امتحان ایسا ہے جو انسان کی جان کے بعد ہوتا ہے، وہ ہے اس کی اولاد کے ذریعے سے امتحان، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ کوئی ایسا امتحان نہیں تھا جو کربلا کے میدان میں نہ ہوا۔ مال کے ذریعے سے بھی امتحان، جان کے ذریعے سے بھی امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال لٹ جانے کے ذریعے سے، کم ہو جانے کے ذریعے سے، جان کے چلے جانے سے، وثمرات، اور اولادوں کی قربانی کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا کوئی ہے حسین کے علاوہ کہ جس نے اولاد کی قربانی دی؟ اجرکم علی اللہ وبشر الصابرین الذین، اور دیکھو جو اللہ کے صابرین بندے ہیں انہیں بشارت دے دو کہ ان کا معیار یہ ہے، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے، کوئی نہ دے سکا اولاد کی قربانی،
इब्राहिम ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। मैं कहूंगा है इब्राहिम आइए, ये हुसैन हैं जो अली अकबर की कुर्बानी पेश करते वक्त आंखों पे पट्टी नहीं बांध रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे खबर नहीं है कि किस तरीके से बूढ़ा बाप अपने जवान के लाशे पे पहुंचा। बस यही मैंने पढ़ा और देखा और सुना है कि कहते जाते थे अली अकबर बेटे कहाँ हो, आवाज दो, तुम्हारा बाप अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी आवाज के सहारे से तुम तक पहुंचना चाहता है। अल्लाह अकबर। और उधर से अली अकबर कहते जाते थे बाबा बाबा, तुम्हारा हुसैन, तुम्हारा बेटा इधर है, तुम्हारा बेटा इधर है। अजरकुम अल्लाह। आवाज के सहारे हुसैन पहुंचे। कहते 18 साल की कमाई थी जो एड़ियां रगड़ रही थी। अजरकुम अल्लाह। बेटे क्या बात है? कहा बाबा अभी अभी आप सुन रहे थे ना कि अली अकबर ने वसीयतें की हैं। बाबा बाबा, मेरी बहन सुगरा को मेरा सलाम कहना। बाबा कहना कि भाई बेवफा नहीं है मगर मौत ने मजबूर कर दिया। अल्लाह अकबर। कहा बेटे ये बेकरारी किस लिए? कहा बाबा कलेजे में बर्छी का फल रह गया है, अगर हो सके तो मेरे कलेजे से बर्छी का फल निकाल दीजिए। औलाद वालों, ए बूढ़ो, ए बुजुर्गों, खुदा आपकी औलादों को, जवानों को सलामत रखे। और अब हुसैन ने वो जिहाद किया, वो कुर्बानी की कि जिसका बयान भी मुश्किल है, जिसको तसव्वुर करना आसान नहीं है। हुसैन ने जमीन करबला पे अपने घुटनों को टेका, एक हाथ से सहारा अकबर के सीने पे दिया और बर्छी को पकड़ लिया और बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह कह के बर्छी को खींचा। बर्छी तो निकल आई लेकिन कलेजा अकबर का साथ साथ आ गया। जमीन करबला हिलने लगी और खेमे पे दरे खेमा पर बीबी आ गई सानिया ज़हरा और आवाज दे के कहती है भैया ठहरे रहना, अरे लाशा है बराबर का, भाई से न उठेगा, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा लो। अजरकुम अल्लाह। अली अकबर कितना खूबसूरत था, कैसा था मेरा मौला अकबर, ना हम जानते हैं न कोई जानता। ये तो कोई सैयद सज्जाद के दिल से पूछे कि अली अकबर कितना खूबसूरत था। अजरकुम अल्लाह। रिवायात आपने सुनी है कि वो खातून जो बाजार में कोठे पे बैठी हुई है, कहते हैं वो मुसलमान भी नहीं थी लेकिन माँ तो माँ होती है ना। अल्लाह अकबर। जब अकबर के सर वाले नेज़े को देखा और उस चांद को देखा तो तड़प के कहा मालिक खुदाया, जब ये जवान मारा गया हो उसकी माँ जिंदा ना रहती। अब आप सोचे कि लैला के दिल पे क्या गुजर गई होगी। कोहा ने नाका पे सर मारा और आवाज दे के कहते बीबी ये न कहा, मैं देखती रही मेरे अकबर के कलेजे में बर्छी लगती रही। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये अली अकबर है। रात में चाह रहा था कि ये रिवायत पढ़ूं इसलिए कि शब जुमा से मंसूब है, लेकिन शब जुमा की एक और रिवायत के ऊपर मैंने मजलिस तमाम कर दी जो हजरत अली असगर से मंसूब है कि इमाम हुसैन अपने मरकत को छोड़ के कहीं नहीं जाते। लीजिए मैं ये रिवायत आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। अकबर कैसा था अल्लाह जाने, बड़ा प्यार करते थे सैयद सज्जाद अपने भाई अली के पास। खूब रोइए, खूब पुरसा दीजिए, हक है उस मजलूम का कि उसे पुरसा दिया जाए। और एक माँ एक एक आंसू की तलाश में कहती है रोने वालों तुम्हारे आंसू मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम है। और तुम जानते हो एक जख्म तो ऐसा है जो अभी भी ताजा है, वो जख्म है मेरे अली अकबर के कलेजे में जो बर्छी का फल लगा था, उससे जो हुसैन के सीने में जख्म बना था वो अभी तक ताजा है। अजरकुम अल्लाह। शब जुमा थी और कहते हैं अल्लामा सैयद मेहदी करबलाई आलिम दीन हैं, बुजुर्ग हैं, ये मजलिस पढ़ा करते थे मौला हुसैन की जरी में हर शब जुमा को। एक शब जुमा जब हुसैन के रोजे के नजदीक मजलिस पढ़ी तो उस मजलिस में
ذکر شہادت علی اکبر پڑھا۔ اللہ اکبر، جوانوں، علی اکبر کے مصائب اور حسین کے روزے میں سوچو، آج 1400 سال کے بعد ہم ذکر علی اکبر کر رہے ہیں اور ہم رو رہے ہیں، اور ہمیں سچائی نہیں معلوم، بس روایات کے 2-4 جملے ہمیں معلوم ہے جسے ہم سناتے ہیں، سن کر اور پڑھ کر روتے ہیں اور رلاتے ہیں۔ ذرا دل حسین سے پوچھو کہ علی اکبر کون تھا، ذرا دل سید سجاد سے پوچھو کہ اکبر کون تھا۔ 35 سال میرے مولا نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی، کہتے تھے کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کی بزم میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ کہا مولا میری خواہش تھی کہ آپ آتے، کہا اگر ہمیں بلانا ہے تو بھیا اکبر کی ایک چھوٹی سی مجلس رکھ لو، ہم تب آئیں گے۔ شب ہوئی، علامہ نے مجلس پڑھی، قیامت کی مجلس ہوئی، لوگ بے ہوش ہو گئے، در و دیوار سے گریے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ مجلس پڑھ کے مولانا اپنے گھر آ گئے۔ رات کا 1 پہر گزرا، 2 پہر گزرے، آدھی رات کے بعد علامہ مہدی کربلائی کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ مولانا گھبرائے ہوئے اٹھے کہ یہ آدھی رات کے بعد کون میرے دروازے پہ آ گیا۔ فوراً جا کے دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش بی بی، ہائے حسین تیری اپنی مظلومیت، ایک برقع پوش بی بی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ مولانا تڑپ گئے، گھبرا کے کہتے کہ بی بی خاتون خدا، اس رات کے پہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی بات تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ اگر معلوم کرنا ہے۔ آنے والی بی بی نے کہا میں کچھ نہیں کہنے آئی تمہیں مہدی، مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں کوئی عام بی بی نہیں، کہا پھر خاتون آپ کون ہے؟ کہا میں علی اکبر کی دادی فاطمہ، تیرے سامنے حسین کی ماں اکبر کی دادی کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مولانا تڑپ گئے، گھبرا گئے، کہ شہزادی ارے میرا یہ نصیب، میرے دروازے کیا اوپر موجود ہے، بسم اللہ تشریف لائیے، کہا بس اتنا سا کہنے آئی ہوں کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہمیشہ۔ کہا بی بی کس بات کا؟ کہ آج کے بعد جب حسین کے حرم میں اکبر کے مصائب پڑھے تو ذرا کم پڑھنا، پردے میں رکھ رکھ کے پڑھنا۔ کہا بی بی کیا میں نے کچھ غلط پڑھا، کوئی غلط روایت پڑھی ہے؟ کہا نہیں تم نے غلط تو کچھ نہیں پڑھا، لیکن جب سے تم نے اکبر کی شہادت کا حال پڑھا ہے میرا حسین بے ہوش ہے، زینب غش کے عالم میں ہے، لیلا کو قرار نہیں، والی اکبرہ والی اکبرہ وا محمدہ وا حسینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، بارے خدایا اس ذکر کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ